اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ مہنگا جانور اس لیے خریدا جاتا ہے کہ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر لگا کر لوگوں سے زیادہ لائکس اور کمنٹس لے سکیں۔ ناظرین، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کا حقیقی مقصد اور صحیح فلسفہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اب قربانی کے گوشت کو فریز کرنے کا رواج عام ہے، مگر ہم ہے کہ قربانی کر کے خود جانوروں کے پائے اور چانپوں پر قربان ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان قبیح عادات کو قربانی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ سال بھر قربانی کے جانور کو اخلاص کے ساتھ گھر میں پالا کرتے تھے تاکہ اس جانور سے انسیت بڑھے اور پھر عید الاضحیٰ پر گھر میں ہی قربان کیا جائے، مگر اب پالنے کا رواج شاذ و نادر ہی دکھائی دیتا ہے۔ لوگ ریڈی میڈ جانور کو پالنے پر فوقیت دیتے ہیں۔ اگر پال بھی لیں تو بھاری بھرکم جانوروں کو جب 3-4 منزلہ عمارت سے نیچے اتارنے کا عادہ ہوتا ہے تو کرین کے ساتھ ساتھ میڈیا کوریج کو بھی کال دی جاتی ہے۔ یوں عوام کا جمع غفیر اس ریاکاری کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ دوسری جانب ہماری نام نہاد سوسائٹی کا کمزور اور سفید پوش طبقہ احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا ہے، کیونکہ سال بھر انتظار کے بعد ہم اپنی دولت کی طاقت کا بھرپور مظاہرہ انہی متبرک ایام میں تو کیا کرتے ہیں۔ نتیجتاً قلیل تنخواہ اور دیہڑی دار مزدوروں کے بچے جب عمرہ کے مال مویشی دیکھتے ہوئے اس کا موازنہ اپنی غربت کے ساتھ کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے طبقاتی کشمکش بے چینی میں گو ناگو اضافہ ہوتا ہے۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے جو اصل میں قربان ہے، جس کا مصدر قرب اور معنی قرب و نزدیکی ہے۔ قربانی قرب الہی کا انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ جانور کی قربانی کے ذریعے نفسانی خواہشات کو قربان کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ قربانی اصل میں انسانی جان کا بدل ہے، لہٰذا مسلمان جانور قربان کر کے اپنے خالق سے رشتہ عبودیت کو مضبوط کرتا ہے، عہد وفا نبھاتا ہے۔ مہنگائی اور مالی مشکلات کے باوجود جانور کی قربانی دے کر اعلان کرتا ہے کہ دین پر مشکل وقت آنے پر اپنی جان بھی جان آفری کے سپرد کر دے گا۔ قرآن مجید جن پیغمبروں کے طرز حیات کو ہمارے لیے بطور رول ماڈل پیش کرتا ہے، ان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگیاں شامل ہیں۔ دونوں جلیل القدر ذوات مقدسہ نے اپنے رب سے محبت، عشق، وفاداری اور اظہار بندگی کے ایسے نمونے پیش کیے ہیں کہ ملائکہ بھی اس شان بندگی پر رشک کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ قربانی کا بنیادی مقصد مسلمانوں کے اندر تقویٰ کا جوہر پیدا کرنا ہے، بندہ مومن کے قلب و نگاہ کو اخلاص والہیت کے نور سے روشن کرنا ہے، بندے کی خواہشات کو حکم خداوندی کے تابع کرنا ہے۔ قرآن حکیم بتاتا ہے کہ اللہ کریم تک قربانی کے جانور کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی گوشت جاتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس بندے کی نیت کا اخلاص، شوق بندگی اور جذب عبودیت پہنچتا ہے۔ یہ اوصاف پیدا کرنے کے لیے ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنا ہوگا، کیونکہ ریاکاری اعمال صالح کو اس طرح جلا کر خاکسار کر دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آج قربانی کو معاشرتی سٹیٹس اور نمود و نمائش کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مہنگے سے مہنگا جانور اس لیے خریدتے ہیں تاکہ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر لگا کر لوگوں سے زیادہ لائکس اور کمنٹس لے سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، ریاکاری اور دکھلاوا ہے۔ فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا،
تم جن لوگوں کے لیے نیک اعمال کرتے تھے انہی سے جا کر اجر و ثواب طلب کرو۔ جو قربانی محض رضا الہی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں کی جائے وہ انسانی خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ضرورت مندوں کی حاجت روائی کا احساس دلاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب خدا کی محبت میں وطن و گھر، مال و دولت اور جگر کے ٹکڑے کو قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں تو رب کریم بھی اپنا کرم فرما کر امامت و سیادت کے لیے عرش معلیٰ سے قبولیت کا پروانہ بھیج دیتے ہیں۔ سیرت النبی سے پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کے 10 سالوں میں ہر سال قربانی کی ہے، بلکہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی، یعنی اپنی حیات مقدسہ کے ہر سال کے بدلے میں 63 اونٹ اپنے دست نبوت سے ذبح فرمائے اور باقی اونٹ سیدنا علی شیر خدا کو ذبح کرنے کا حکم دیا، بلکہ اعلان عام فرمایا کہ جو شخص مالی استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لہٰذا غلامان مصطفیٰ منکرین حدیث یا دشمنان اسلام کے جھانسے میں آنے کی بجائے خوش دلی اور شوق سے قربانی کرے۔ سیدنا علی مرتضیٰ ہمیشہ ایک کی بجائے 2 جانوروں کی قربانی کرتے تھے۔ صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا کہ مجھے میرے لجپال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے قربانی کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ مرحوم والدین اور فوت شدہ عزیز رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کرنا نہ صرف جائز بلکہ عین ثواب ہے۔ جس طرح نمازی سے عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے، روزے سے بھوک انسان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ سے مال کی تطہیر ہوتی ہے، حج سے محبت الہی کے دریا میں جوش آتا ہے، اسی طرح قربانی سے ایمان و اخلاص میں اضافہ اور اثارے و فدائیت کے جذبوں میں ترقی ہوتی ہے، جبکہ سنت ابراہیمی علیہ السلام کے ذریعے بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، جبکہ اصل مقصد حکم الہی کی پیروی ہے۔ قربانی کا پیغام بھی یہی ہے کہ رب کے حکم کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے۔ ہماری دنیاوی اور آخروی کامیابی کا دارمدار بھی احکام الہی کو ماننے اور نبوی طریقے کو اپنانے میں ہے، اگرچہ عقل، معاشرہ اور نقاد اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر دے۔ قربانی نام ہی خواہشات اور رسومات کو شریعت محمدی کے سانچے میں ڈالنے کا ہے۔ قربانی جانور کی ہو یا جان کی، خلوص شوق سے کیے بغیر کوئی فرد یا قوم کاروان انسانیت کی قیادت کا فریضہ سر انجام نہیں دے سکتی۔ جس طرح ہر اسلامی شعار اور دینی طریقے پر نقد و جرح کرتے دکھائی دیتے ہیں، قربانی جیسی مقدس سنت بھی ان کے طعن و تشنیع کے تیروں سے محفوظ نہیں رہتی۔ جو پیسہ قربانی کے جانوروں کی خریداری پر خرچ کیا جا رہا ہے، اس سے غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ان اعتراضات کے پیچھے خدمت خلق یا غریب پروری کا جذبہ نہیں، بلکہ اسلام دشمنی اور مذہب بیزاری کا لاوا ابل رہا ہے۔ حالانکہ وہ یہ مشورے سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں، محل نما کوٹھیاں بنانے والے امیر زادوں اور شادی بیاہ پر پانی کی طرح دولت بہانے والے شاہ خرچوں کو بھی دے سکتے ہیں، مگر جن کے خمیر میں شقاوت اور ضمیر میں عداوت چھپی ہو، ان سے کس خیر اور عدل کی توقع کی جا سکتی ہے؟ قربانی سے قبل ہم اس سچائی کو فراموش کر بیٹھتے ہیں کہ رب کی خوشنودی کا راستہ اس کی مخلوق کی ادائیگی سے ہو کر جاتا ہے۔ کڑوا سچی تو یہ ہے کہ ہمارے شہری و دیہی علاقوں میں قربانی کے گوشت کو فریز کرنے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، مگر ہم ہے کہ قربانی کر کے خود جانوروں کے پائے، چانپوں اور کلیجیوں پر قربان ہو جاتے ہیں۔ مزید برآں یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کو صرف اپنوں کو ہی نوازنے پر غور کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جو گوشت قربانی کے لیے علیحدہ کیا جاتا ہے، اس میں سے بھی کان چھانٹ کر کے بمشکل 6 سے 7 گھروں کو گوشت تقسیم کر کے قربانی کے عظیم فریضے سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ یوں فریزر بڑے گوشت اور چھوٹے گوشت کے شاپروں سے معمور ہو جاتا ہے، جبکہ گوشت اصل حقداروں یعنی مسکین، لاچار، سفید پوش افراد تک پہنچتا ہی نہیں۔
بلکہ چند گروہ متحرک ہوتے ہیں جو جگہ جگہ سے گوشت اکٹھا کر کے مختلف ریسٹورانوں میں بیچ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان قبیح عادات کو قربانی کا حصہ بنا لیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رسمی رکھ رکھاؤ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، غربا کی غم گساری کرتے ہوئے انہیں بہترین کھانا کھلائیں۔ اس سے مسرتوں میں 100% اضافہ ہوتا ہے۔ عید قربان پہ ہمیں اپنی جھوٹی انا کو قربان کرنا ہوگا، جو میں اور صرف میں کا راگ الاپتی ہے۔ در حقیقت قربانی کا مقصد اپنی انا کو قربان کر کے دوسروں کے لیے احساس اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔